میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج میرے ساتھ انتہائی اہم شخصیت موجود ہے اسامہ غازی صاحب. آپ سب ان کو جانتے ہیں, سب ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں. ان سے میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور بات کروں گا پی ڈی ایم کا جو لاہور کا جلسہ ہے اس حوالے سے, اور شیخ رشید کی جو انٹری ہوئی ہے اس حوالے سے ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ اسامہ بھائی. اچھا اسامہ بھائی, پہلے تو یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب آ گئے ہیں, ان کی انٹری ہوئی ہے, اور یہ کیا مقصد تھا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شیخ رشید کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو بریگیڈیئر اجاز شاہ ہیں وہ نہیں کر پا رہے تھے؟ بریگیڈیئر صاحب آپ دیکھیں کہ جب پریس کانفرنس کرتے تھے ان کا ایک دھیما انداز تھا, پھر طبیعت ان کی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ٹھیک نہیں, وہ اتنا اگریسو نظر نہیں آتے تھے اپنی ٹون میں. اور شیخ صاحب کا تجربہ بڑا ہے, اور تحریک انصاف کی حکومت خاص طور پہ عمران خان صاحب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو اسکرین پر آ کے زیادہ ڈیفینڈ کر سکیں. آپ دیکھیں کتنے اجلاس بلائے جاتے ہیں ترجمانوں کے کہ جی بڑا بھرپور اٹیکنگ پہ جاؤ. عمران خان صاحب وہی فاسٹ بالنگ والا انداز کے باؤنسر مارو, تو ان کو باؤنسر مارنے والے فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلنے والے لوگ پسند ہیں. تو شیخ رشید صاحب کا آنا میری نظر میں زیادہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی اسکیم دینی ہے یا گرفتاریاں یا یہ, وہ تو ایجنسیوں نے ظاہر رپورٹ دینی ہے, اس کے مطابق حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن زیادہ میرا خیال ہے ان کا ایک فوکس ہوگا پریس کانفرنسز, بیانات جاری کرنا, جو پہلے بھی کرتے تھے. لیکن بطور وزیر ریلوے ان معاملات میں, سیاسی معاملات ہوں یا جس طرح سے پی ڈی ایم کا بن رہا ہے, حکومت نکالنی ہے, لانگ مارچ کا جس طرح معاملہ ہے, اندر کی خبریں یہ ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی انہوں نے پوری کیمپین بنائیں گے اور وہ نظر آئیں گے آپ کو پہلے سے زیادہ ایکٹیو پریس کانفرنس میں. تو وہ بیانیہ جو ہے اس کو کل کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے شیخ رشید کو لایا ہے. نہیں, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ شیخ رشید کی آمد کے بعد اپوزیشن ہے تو اس کے اوپر چیخیں تو ان کی نکلی ہیں, لیکن انڈیا میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور انڈیا میں بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. انڈین میڈیا بھی چلا رہا ہے کہ شیخ رشید کو لے آئے اور وہ جس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے. شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی کہ میں انڈیا کی بات کروں گا, انڈیا کو بے نقاب کروں گا, اپوزیشن کو بات کی انہوں نے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا میں بھی پریشانی ہے اور اپوزیشن میں بھی پریشانی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اچھا, شیخ رشید کے آپ جتنے انٹرویوز دیکھیں خاص طور پہ بھارت کو جو دیتے ہیں تو کتنا وہ اگریشن شو کرتے ہیں کشمیر کے معاملے پر. آپ دیکھیں نا, وہ کئی لوگ ذرا بات نہیں کریں گے کہ انڈیا کہے گا ہاں دیکھیں یہ جو مجاہدین ہیں یہ تو ان کی بات کر رہے ہیں, جن کو ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں دیکھیں ان کا ساتھ دیں. شیخ رشید صاحب وہاں اعلان کہتے ہیں بیٹھ کر کہ جی مجاہدین ہیں اور آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں, جنہوں نے اسلحہ اٹھایا بالکل جائے, یعنی وہ کوئی لگی لپٹی اس لحاظ سے نہیں رکھتے. اور اب جب وزارت داخلہ میں ہے, اب آپ نے دیکھ لیا جو رپورٹ آ گئی ہے جس طرح پاکستان کے خلاف, وہ تو پوری دنیا میں چلے گئی. آج جو کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ EU اس کا نوٹس لے کہ پاکستان کے خلاف 500 جعلی میڈیا بنائے ہوئے ہاؤسز, کس طرح جو لوگ مر گئے ہیں بڑے بڑے جرنلسٹ ان کے نام پر, جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگ چلے گئے ان کے نام پر کالم چھپ رہے ہیں. EU میں اقوام متحدہ کی لیول تک پاکستان کے خلاف 2005 سے کام ہو رہا ہے. تو پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کی امیج خراب کرنے کے لیے, پاکستان کے داخلی حالات کو خراب کرنے کے لیے یہی سب کچھ ہو رہا تھا. تو شیخ رشید صاحب وہاں پر جس طرح بولیں گے, عوامی طور پر بھی آپ کو پتا ہے ریٹنگ کے بادشاہ ہیں, ریٹنگ کتنی لی جاتی ہے, ہر کوئی ہم بھی چاہتے ہیں شیخ صاحب انٹرویو دے دے. تو ایک تو وہ چیز, اور پھر لوگ ان کو سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان کی باتیں, ان کے محاورے, ان کا انداز, پھر خبریں, اندر کی خبریں پہلے بھی دیتے شیخ صاحب, ہونے بھی دیں گے. اچھا, ایک چیز اور دسو سر کہ آپ نے بات کی پی ڈی ایم کی, اب بات کرتے ہیں لاہور کا جلسہ. نیٹا کا الرٹ آیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے اور 13 دسمبر کو نشانہ بنا سکتی ہے, اور پی ڈی ایم کی قیادت کا اس میں اسیسینیشن کا ذکر کیا گیا باقاعدہ الرٹ میں. ایسی صورتحال میں, اور دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ اجازت بھی نہیں دے رہی ابھی تک, تو کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اپوزیشن کو تو جو ان کے اپنے سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں, اعتزاز احسن صاحب جو کہہ رہے ہیں, جو دانشور کہہ رہے ہیں, جو صحافی ان کے حق میں لکھتے رہے ہیں, ہمیشہ ان کے حق میں لکھتے رہے ہیں, ابھی بھی جب یہ حکومت کے خلاف نکلے تب بھی ان کے حق میں لکھتے رہے ہیں, اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو موجودہ ماحول ہے وبا کا, اس میں آپ اس چیز کو پوسٹ پون کر دیں. ویسے بھی شادی آپ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جو اندازہ ہے, ہم بھی طالب علم ہیں, ہم نے بھی 10-15 سال اس کام میں گزار دیے ہیں, ان سے کوئی حکومت جانے والی نہیں ہے. نہ تو سینٹ الیکشن رکنے ہیں, نہ پیپلز پارٹی نے استعفے دینے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جلسے کرنے ہیں, آپ حکومت میں دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ ایک روشن کا عمل کرنا چاہتے ہیں, آپ پبلسٹی جو بھی ہے کچھ عرصے آپ بات کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی, خطرے میں شامل ہیں. آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کو کس طرح نشانہ بنایا گیا ماضی میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بنایا گیا. نون لیگ منتیں سماجتیں کرتی تھی کہ شیخ وہ شہباز شریف صاحب کا کو یاد ہے نا کہ جی اگر آپ کو کہہ رہے ہیں تو پنجاب میں کیوں کہہ رہے ہیں, آپ کو یاد ہے وہ منتیں سماجتیں, اور جن سے مذاکرات کرنے ہیں, یہ حالات تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں, انٹرنیشنل قوت ہیں, کسی سے ڈھک چکی بات نہیں. میں کوئی آپ کو بہت
اندر کی کوئی اطلاع نہیں دے رہا. یہ چھپ چکی ہے, یہ ثبوت سامنے آ چکے ہیں, پتہ چل رہی چیزیں کہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کہہ چکے ہیں, پاکستان کی رپورٹس آ چکی ہیں, گلگت بلتستان میں حالات خراب کرنا چاہتے تھے, پاکستان میں حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. اب ایک ماحول بنا ہوا ہے, اس میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ کسی بھی لیڈر کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں, تو آپ سوچیں پاکستان میں کیا ماحول ہوگا. بالکل. ایک سوال اسامہ بھائی, آپ نے جو بات کی ابھی, یہ سارے معاملات کے ٹارگٹ کر دیتے ہیں, یہ وہ پی ٹی ایم کی جو میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے ساتھ. آج بھی بلاول مریم نواز سے ملے ہیں. کوئی اندر سنا ہے کہ کوئی لڑائی شڑائی ہوئی ہے, کوئی پھٹا شٹا ہوا ہے, وہ کی گل ہے, یہ کوئی تانوں پتا ہوگا اندر کی گل؟ کوئی ایک باری پھڈا ہوا ہے, ہر باری پھڈا ہوتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. دیکھیں نا, ایک پیپلز پارٹی یہ تو ہے کہ جس کے سٹیکس ہیں اس وقت سسٹم میں اس طرح سے کہ وہ اگر نکلتی ہے تو پھر کچھ پولیٹیکلی ایک بڑا ایک ڈینٹ ہو سکتا ہے. اگرچہ اس کی وجہ سے بھی اعتراض حسن صاحب نے کہہ دیا, آئینی قانون اس دن ہم نے اپنے پروگرام احمد بلال محبوب صاحب کو لیا, ہم نے کہا پھر بھی نہیں رک سکتے, صرف سندھ تک رکیں گے, لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے بعد پی ڈی ایم ہو جاتی ہے ختم. تو اس وقت ہے دولے, وہ جس طرح نہیں ہوتا جنج آئی ہوئے تو لاڑا جناب بلاول بھٹو زرداری اور ناراض ہو کے رنج ہو کے پنجابی کہتے ہیں وہ چلا جائے تو جناب باقی دلہن کا کیا بنے گا. برات ساری بنا دی آپ نے, پی ڈی ایم بتا دیا جو تسی دلہن کیڑی کہی جی. اینی وے میں پارٹی دے تو میں تو مثال دیتی ہے, باقی ساری پی ڈی ایم دلہن, ٹھیک ہے, دلہا جگہ تھا بلاول ہے, پیپلز پارٹی ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا منانا ہے انہوں, وہ استعفے دے تیار ہی نہیں, اتنے پھٹا ہوتا ہے وہ, پھر اندر اچھا نہیں کوئی رہا. جو اہم میٹنگ جو ہوئی تھی جس میں بعد میں کہا گیا کہ جناب اچھا پھر کیا کریں, ان کا ہم کچھ تو لے کر اٹھے, تو پھر یہ ہوگی قیادت کو استعفے دے دیں تاکہ استعفوں کی کوئی تو اسٹیٹمنٹ آئے. جب مریم کہہ چکی ہے آریہ پاک, تو سر آپ کو ہی پتا ہے واضح طور پر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے سی سے اجلاس بلانے کی کیا ضرورت ہے, سب کو پتا تھا استعفوں کی بات ہونی ہے. تو پیپلز پارٹی نے استعفے دینے نہیں ہے, وہ پاؤں پڑ رہے ہیں, بلاول کی بات کہتے ہیں جو مرضی کرے استعفے نہیں چاہیے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, وزیر اعظم عمران خان بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھارتی ایجنڈے پہ چل رہی ہے, نواز شریف کا نام لے کے بھی کہہ چکے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ہر طرح کے معاملات, ایسی چیزیں بہت سے منسٹرز ان کے کہتے رہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سیاسی بیان ہے یا کوئی واقعی پیچھے کچھ چیزیں ہیں نہیں؟ مجھے یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کوئی کیس نہیں بنا سکتے. دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے کچھ ثبوت ایسے ہوتے ہیں کہ جب عدالت میں جا کے کیا پروف کر سکتے ہیں, ویسے شاید ابھی نہیں ہے ٹھوس اس طرح کے لنک چیزیں ہو سکے. لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے باہر سے اور ان لوگوں تک جا رہا ہے. اب بات یہ کرنی ہے کہ وہ پیسہ دے کون رہا ہے اور وہ جو جا رہا ہے وہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, یہ چیزیں نہیں کر. اسی لیے آپ دیکھیں شری مزاری صاحبہ کا یہ ڈان پر انٹرویو آیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے وزارت داخلہ سے یہ چیزیں کنفرم ہوئی ہیں, مجھے یہاں سے علم ہوا ہے, انفارمیشن ملی ہے کہ ان کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بطور وزیر اعظم کہ میری یہ انفارمیشن ہے کہ باہر ان کو بیکنگ کی جا رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ملک, جب بھارت جیسا ملک جو اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے, جس کے بارے میں محیط یوسف صاحب نے کہا ہے جو وزیر اعظم کے مشیر ہے سلامتی کے لیے, انہوں نے کہا کہ تو مافیا کی طرح بھارت ڈیل کر رہا ہے. تو کس کو نہیں پتا کہ الطاف حسین کو کس طرح سے کیا جاتا تھا. تو دشمن ملک ہے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. وہ دیکھے گا آج کل کون خلاف ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو رپورٹ آئی اس میں کیا پتہ نہیں لگا پی ڈی ایم کو کس طرح ہائی لائٹ کر رہا تھا. 500 یہ جو انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی, کیا وہ جو 7 وہ جو بنائی ہوئی وہ جنہوں نے سارا وہ آپ کو بتایا حسین حقانی اور سارے لگے ہوئے تھے, اس کو کون سپورٹ کر رہا تھا, کون ان کی خبریں چھاپ رہا تھا. تو دشمن تو پھر اس کو فائدہ اٹھاتا ہے, وہ کسی بھی طرح سے اچھا ان کو پیسہ چاہیے پیسہ دو, ان کو کوریج چاہیے ان کو کوریج دو, سوشل میڈیا پہ ان کے جتنے بیانات ہیں اس کو اور اٹھاؤ, اس کو پھیلاؤ تاکہ لگے کہ یہ تو ہم تو نہیں کچھ کر رہے, تو اندر کے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہاں انسانی حقوق کی نہیں ہے. تو دیکھیں پھر دشمن اس کا فائدہ تو اٹھاتا ہے. اچھا ایک چیز آپ نے ابھی کہا کہ شہری مزاری نے کہا کہ وزارت داخلہ کے پاس ایسی رپورٹس ہیں. اب شیخ رشید آ گئے ہیں وزیر داخلہ, آپ نے یہ بات کی تھی کہ وہ پریس کانفرنسز کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے عدالتوں میں یہ ثابت نہیں ہو سکتی, لیکن ایسی چیزیں اب وہ میڈیا کے اوپر لے کے آئیں گے, کیونکہ آج علی امین گنڈا پور نے بھی ایک ایسی پریس کانفرنس کی ہے اور ایسی باتیں انہوں نے کی ہے, یہ کیا لگتا ہے؟ جس طرح علی امین گنڈا پور کا آپ نے جس طرح مجھے بتایا بھی ہم جب یہ بات کریں اس سے پہلے, اب وہ 4 چیزیں انہوں نے کہی. ایک کہ جی بتائیں آپ کو MI6 سے کس طرح سے کیا تعلقات ہیں, کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا بات چیت آ رہی ہے, بڑا سیریس چارج ہے. دوسرا یہ جو بھی ہو وزیر تو وہ ہے نا علی امین گنڈا پور, اور وہ آ کے پریس کانفرنس میں یہ چیزیں کہہ رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ بتائیں کہ اجیت دوول سے ملاقات کے والے صاحب, یہ بڑا سیریس چارج ہے کہ کیا یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو باہر سے کس طرح سے مدد مل رہی ہے, یہ سارا بتائیں. پھر آپ فرقہ واریت پھیلانے کے لیے باہر سے کس طرح کر رہے ہیں پاکستان میں, فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے, یہ بڑے سیریس چارجز ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر ان کو یہ باتیں ایسے ہی نہیں کرنی چاہیے اگر ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے. اور اگر
پی ڈی ایم میں شامل مولانا فضل الرحمان اور یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے. اچھا ایک چیز اب آخر میں یہ بتائیں کہ گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں چلی کہ نظر بندیوں کے بھی کچھ پلاننگ کر رہی ہے گورنمنٹ ان سب کو نظر بند کرنے کی, اور ابھی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ ان کے گھر پہ پولیس نے ابھی ریڈ بھی کیا ہے. یہ ساری چیزیں کیا لگتا ہے سب پکڑے جائیں گے؟ شاہ جی جس طرح ہے نا کہ وہ کہہ رہے تھے پی ڈی ایم کے جی ہم نے ABC پلان بنایا ہوا ہے, اسی طرح گورنمنٹ نے بھی ABC پلان بنایا ہوا ہے ہر چیز کا, پوری طرح سے انہوں نے تیاری ہے کہ اچھا وہ کس حد تک جائیں گے, مثلا جلد سے جلوس کر لیں ہم کریں گے مقدمے. اگر یہ وہ آگے بڑھیں گے تو پھر 925 لوگوں کی لسٹ تیار ہے, میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں, 925 لوگ ان کی لسٹ تیار ہے, کس نے کتنا پیسہ دیا ہے اس کے لیے وہ تیار ہے, کون کون کیا کام کر رہا ہے پورا, اور اس میں 700 سے زیادہ نون لیگ کے لوگ ہیں میل, یہ سارے اس معاملے میں, ان کو فوراً سے پھر اٹھا لیا جائے گا. نہیں صرف وہ بٹ کڑائی کی طرح تو نہیں ہوگا کہ کڑائی کھائی اور دکاندار کے اوپر پرچہ ہو گیا, یا واقعی کوئی لیڈر بھی ہے اس میں؟ نہیں, لیڈر ہیں اس میں, لیکن مریم وغیرہ کا اس طرح نام نہیں ہے کہ جن کو اٹھایا جائے گا پکڑا جائے گا, جو میری اطلاعات ہے اس میں یعنی سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں. جو فرسٹ ٹیئر جس میں خواجہ آصف خرم دستگیر ہیں, میاں جاوید لطیف ہیں, یہ لوگ ہیں, ان کے حوالے سے بات آ رہی شیخ الاسکر صاحب, ان کی جو سرکاری راضی پر یا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے حوالے سے اس طرف اتوں ہاتھ پا رہے ہیں, تحقیقات اس طرف سے آ رہی ہیں. جو یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے نا وہ تو ہو رہا ہے جس نے پیسے دیے ہیں, جو لوگوں کو بلا رہا ہے, جو منتظمین میں سے ہے وہ. مریم کا ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان تک ہاتھ کوئی انہوں نے ڈالنا ہے. نچلے لیول پر بالکل تیاری ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ یہ کس حد تک سٹیپ لیتے ہیں. پہل دیکھنا جس طرح ہوتا ہے نا کہ کھیل ہے اعصاب کی جنگ کا, کہ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پہل یہ کوئی ایسا کام کریں کہ ہمیں کوئی جواز ملے. ابھی تک سے لیا کہ اچھا مقدمے کریں گے, کوئی جائے گا, کوئی آپ نے ڈی جے بٹلا دیکھ لیا ہو, گرفتاری ہوگی, ضمانت ہو جائے گی, پہلے بھی اس طرح سے ہوا ہے, ابھی تک وہیں تک گیم ہے. آخری سوال شارٹ جواب, یہ جو ہے پی ڈی ایم یہ اسلام آباد جائے گی یا پنڈی جائے گی؟ ہاں یہ بڑا زبردست, میرا خیال ہے اسلام آباد جائے گی, پنڈی نہیں جا سکتی. ایڈی ہمت نہیں ہے. دیکھو وہ پھر گیم اتنے تک اینی ود جائے گی کہ وہ بعد حالات بہت زیادہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, کسی بھی بس نہیں رہنے گے. میرا نہیں خیال پنڈی جانے کا, بہت غلط ڈیسیژن ہوگا. آگے پی ڈی ایم بہت غلط فیصلے کر چکی ہے, اور میرا نہیں خیال اب یہ پنڈی والی بات آئے گی, اسلام آباد تک جائیں گے. بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب. ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اسامہ بھائی کو ہر ہفتے تکلیف دیں اور آپ کے سامنے لے کے آئیں. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.